السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید آپ سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ. الحمدللہ ستمبر کے اختتام کے ساتھ ربیع الاول کا مہینہ بھی شروع ہو چکا ہے، جو کہ اسلامی تیسرا مہینہ ہے. بحیثیت مسلمان ہماری زندگی کی شروعات کلمہ توحید پر ہوتی ہے اور پوری کوشش ہوتی ہے کہ اختتام بھی کلمہ توحید پر ہو انشاءاللہ. لیکن کلمہ توحید ہے کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا اور سیرت پر عمل کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ توحید پر ایمان لانا. تب جا کر ہمارا ایمان مکمل ہوگا، اور یہ تبھی ممکن ہوگا جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا خود مطالعہ کریں، اس کو سمجھیں اور اپنی زندگی کو اسی کے مطابق گزاریں. اس لیے صحیح تعلیمات کے لیے قرآن کے ساتھ ساتھ ان کی سیرت کا مطالعہ کرنا بے انتہا ضروری ہے. اس بات کو یاد رکھنا ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. ان کی زندگی کو دیکھ کر اور قرآن کو پڑھ کر ہی ہمیں سمجھ آتا ہے کہ ہماری زندگی کا اصل مقصد کیا ہے. بحیثیت مسلمان ہم سب کو اللہ سے بھی محبت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بے انتہا محبت ہے، اور ہم سب اپنے اپنے طور پر اس محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں الحمدللہ. لیکن اصل محبت ہوتی کیا ہے؟ اصل محبت تو یہ ہوتی ہے نا کہ جس سے میں محبت کروں، میں اس جیسی بننے کی کوشش کروں اور اس کی پسند میں ڈھل جاؤں. یوں ہی ہوتا ہے نا کہ ہم ہر چیز میں ان کا خیال رکھتے ہیں، ان کی بات کو اہمیت دیتے ہیں، جس چیز سے انہوں نے منع کیا ہوتا ہے ہم وہ چیز نہیں کرتے، ان کی پسند کا آرام کا خیال رکھتے ہیں، ان کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلتے ہیں، فکر کرتے ہیں، ہر معاملے میں ہر طرح سے خوش رکھنے کی پوری کوشش کرتے ہیں. اور اگر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کوئی چیز نقصان دہ ہے تو اپنے ساتھ ساتھ ہم ان کو بھی بچاتے ہیں، دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں. اپنے آپ کا نہیں سوچتے، اپنی ذات بات میں آتی ہے، لیکن ہر چیز اس کے مطابق کر رہے ہوتے ہیں. یہ اصل محبت ہوتی ہے نا. اور جب ہم یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم خود ہی اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل، جیسے جب ایک بچہ بیمار ہوتا ہے تو ماں باپ اپنی نیند کا خیال نہیں رکھتے، رات بھر جاگ کر اس بچے کا خیال رکھتے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا بھی ایک یہی طریقہ ہے کہ جو تعلیمات انہوں نے ہمیں بتائی ہیں ہم بالکل انہی تعلیمات پر عمل کریں اور کثرت سے درود شریف بھی پڑھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اللہ کی محبت بھی حاصل کر سکیں گے. کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی کہہ دیجیے اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میری تابعداری کرو، خود اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا بڑا مہربان ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 31. اور آج کے دور میں جس طرف حالات جا رہے ہیں، قرآن کا مطالعہ کرنا اور سیرت کا مطالعہ کر کر اسے سمجھنا بے انتہا ضروری ہو گیا ہے. کیونکہ جب ہم خود سمجھیں گے تو ہی ہم صحیح اور غلط کے درمیان فرق بھی کر سکیں گے اور نیکی کا حکم بھی دے سکیں گے اور برائی سے بھی روک سکیں گے. اور یہ تو ہم سب کی رسپانسبلٹی ہے کہ ہم امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام کرتے رہیں، یعنی نیکی کا حکم دیتے رہیں اور برائی سے روکتے رہیں. قرآن اور سننا یہ دو وہ چیزیں ہیں جن کے بغیر ہماری زندگی کا بیلنس آؤٹ ہو جاتا ہے. دونوں چیزیں جو ہیں ہمیں زندگی گزارنے کا پورا طریقہ بتاتی ہیں، دا وے آف لائف. ہم زندگی کے کسی بھی موڑ پر ہوں، چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑے مسئلے تک کی انسٹرکشنز، گائیڈنس، کس چیز کو آپ کو کس طریقے سے کرنا ہے، کس چیز سے رکنا ہے، کس چیز کو کرنا ہے اور کس طرح کرنا ہے، کس انداز میں کرنا ہے، کس چیز سے بچنا ہے، کس چیز سے رکنا ہے، کہاں پر نرمی ہے، کہاں پر سختی ہے، تمام مسائل اور ان کا حل ہمیں قرآن و سنت سے ملتا ہے. یہاں تک کہ ہماری زندگی کے جو بالکل بیسک ایٹیکیٹس ہیں، کسی سے بات کرنے کے آداب، کھانے کے آداب، پانی پینے کے آداب، اٹھنے بیٹھنے کے آداب، سونے کے آداب، کسی کے گھر جانے کے آداب، دوستی کے آداب، والدین کے حقوق اور ان کے آداب، رشتوں کو نبھانے کے آداب، ہر چیز ہمیں قرآن و سنت سے بہترین طریقے سے ملتی ہے. اب اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اوپر بات کریں تو ان کی زندگی کے اندر چند واقعات ایسے ہوئے تھے جو ربیع الاول کے مہینے میں ہوئے تھے، اور بحیثیت مسلمان ہمیں ان کا علم ہونا چاہیے. جو واقعات ہوئے تھے ان میں سے سب سے پہلی بات تو یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، پیدائش جو تھی وہ ربیع الاول کے ہی مہینے میں ہوئی تھی. اس کی تاریخ کے اوپر علماء کا تھوڑا سا اختلاف ہے کہ 8 تھی، 9 تھی یا 12 تھی. بہرحال یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. دوسری بات یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال جو تھا وہ ربیع الاول کے ہی مہینے میں ہوا تھا، 12 ربیع الاول کو ہوا تھا. تو ان کی پیدائش اور ان کا انتقال یہ دونوں ربیع الاول کے ہی مہینے میں ہوئے. تیسری بات یہ کہ جو مکہ سے مدینہ یثرب ہجرت ہوئی تھی وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہ بھی ربیع الاول کے ہی مہینے میں ہوئی تھی. اور چوتھی بات یہ کہ مسجد قباء کی تعمیر بھی ربیع الاول کے ہی مہینے میں ہوئی. یہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے جس کی بنیاد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی تھی صحابہ کے ساتھ مل کر، اور کچھ دن یہاں پر قیام بھی فرمایا تھا. اس مسجد میں نماز پڑھنے کی اتنی اہمیت ہے کہ اس میں 2 رکعت نماز پڑھنے کا اجر ایک عمرہ کرنے کے برابر ملتا ہے.
تو جی آج کی ویڈیو کا جو موضوع ہے وہ ہے ترکی کے اندر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروگرام، جو کہ پچھلے سال منعقد کیا گیا تھا انسان میں دینیت حرکتی مرکز کے اندر، جو کہ یورپین سائٹ کے اندر ایک کمیونٹی سینٹر ہے اور ایک بہت خوبصورت لوکیشن پر ہے. وہاں پر ایک لیک ہے، پارک ہے، اور عموماً کمیونٹی پروگرامز وہاں پر ہی ہوتے ہیں. اچھا جی، میں یہ بات بتاتی چلوں کہ استنبول اٹسیلف 2 حصوں میں تقسیم ہوا ہے، ایک ہے ایشین سائٹ اور ایک ہے یورپین سائٹ. اور ہم ابھی جا رہے ہیں ایشین سے یورپین سائڈ اس پروگرام کو اٹینڈ کرنے کے لیے. ایشین سے یورپین یا یورپین سے ایشین آنے میں آپ کو جو ہے نا تقریباً 1.5 گھنٹہ لگ جاتا ہے. یہ میں آپ کو 1 وے کی بات بتا رہی ہوں، یعنی 1.5 گھنٹہ جانا، 1.5 گھنٹہ آنا. ویک ڈیز میں جو آفس آورس ہوتے ہیں اس میں بہت زیادہ ٹریفک ملتا ہے اور آپ کے تقریباً سمجھیں 1.5 گھنٹے کا سفر 2.5 گھنٹے کا ہو جاتا ہے. اور ویکینڈز پر بھی اگر آپ کو ٹریفک مل جائے تو مزید 1 گھنٹہ تو کہیں نہیں گیا، تو آپ کا 1 وے کا سفر جو ہے نا 2 سے 2.5 گھنٹے کا ہو جاتا ہے. اور ایشین سائٹ سے یورپین سائٹ جانا بھی ایک کافی لمبا کام ہوتا ہے. جو یورپین سائٹ ہے وہ ٹورسٹک سائٹ ہے، وہاں پہ ساری گھومنے پھرنے کی جگہیں ہیں، ٹورسٹک اسپاٹس ہیں، وہاں پہ سارے کمپیریٹیولی نیرو اسٹریٹس ہیں اور کافی کراؤڈیڈ ایریا ہے. یعنی جب آپ یورپین سے ایشین سائڈ آتے ہیں نا تو آپ کو واضح فرق نظر آتا ہے، یعنی چوڑے چوڑے روڈز، جگہ جگہ پارکس، اسکولز، پلے ایریاز. تو ایشین سائڈ کمپیریٹیولی لیس کراؤڈیڈ اور پیسفل ایریا ہے. اور یہاں سے مرکز کی شروعات ہو گئی ہے. سیدھے ہاتھ پر دیکھیں بہت خوبصورت سی لیک نظر آ رہی ہے. اس کا کمپلیٹ ویو تو آپ کو اینڈ میں دکھائیں گے انشاءاللہ، لیکن ابھی آپ کو ہلکی سی جھلک دکھاتے ہیں کیونکہ سن سیٹ کے وقت بہت خوبصورت لگتی ہے. لاسٹ ایئر یہاں پر 14 اگست کا پروگرام ارینج ہوا تھا پاکستانی کمیونٹی کے لیے، اور وہ بہت زبردست ہوا تھا ماشاءاللہ سے. اس لیک کے ساتھ ہی ہم سب نے بیٹھ کے جو ہے ڈنر کیا تھا. تو جتنے بھی بڑے پیمانے پر ایونٹس اور گیٹ ٹوگیدرز ہوتے ہیں وہ یہیں پر ہی ہوتے ہیں. استنبول میں آپ کو ہر جگہ ہریالی اور خوبصورت درخت نظر آئیں گے. ابھی تو خزاں کے موسم کی شروعات ہے، اس لیے اور بھی زیادہ پیارا لگ رہا ہے. اورنج اینڈ یلو ٹریز نظر آ رہے ہیں، سبحان اللہ. یورپین سائٹ پر آپ کو ٹریولنگ کے لیے ٹرامز بہت زیادہ نظر آئیں گی، جبکہ ایشین سائٹ پہ آپ کو ٹرامز نظر نہیں آئیں گی. ابھی بھی ہم ریڈ لائٹ ہو گئی، ہم ویٹ کر رہے ہیں، ابھی ٹرام گزرے گی. ٹرامز کے ٹریکس بنے ہوئے ہیں تو وہ انہیں پر ہی چلتی ہیں، اور یہ گزر جائے گی تو پھر اس کے بعد ہم روڈ کراس کر سکتے ہیں. روڈ کراسنگ کے بالکل اپوزٹ جو ہے انسان میں دینیت مرکز ہے. الحمدللہ ہم آ گئے ہیں، اور یہاں پر آپ کو انٹر جب آپ ہوتے ہیں تو آپ کو پارکنگ کے ٹکٹ کے پیسے دینے ہوتے ہیں. گاڑی میں بیٹھے بیٹھے اسی ٹائم آپ کو ٹکٹ مل جاتا ہے، جو کہ آپ کو سیف رکھنا ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو اینڈ میں کبھی کبھار کچھ جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو اینڈ میں وہ ٹکٹ واپس لگانا ہوتا ہے اور پھر آپ کے پیسے کٹتے ہیں. اس مرکز کے اندر ہمیں اسی ٹائم پیمنٹ کرنی تھی، اسی ٹائم پر آپ انہیں کیش دیتے ہیں اور پر آر کے لحاظ سے چارج کیا جاتا ہے. 1 گھنٹے کے 10 لیرہ ہوتے ہیں، تو ہمارا 2 گھنٹے کا پروگرام تھا تو اس لحاظ سے 20 لیرہ بنے. یہ میں آپ کو لاسٹ ایئر کے ریٹس بتا رہی ہوں. اب اس سال تو کافی مہنگائی ہو گئی ہے، تو وقت اور حالات کے لحاظ سے ریٹس بھی چینج ہو گئے ہیں. یہاں پر جس کا بھی پروگرام ہوتا ہے جس دن پر، اس کا ٹائم اور ہال مینشن کر دیا جاتا ہے باہر. یہاں سے انٹرنس ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلو ہاتھ پکڑ میرا. یہاں پر بچیاں ماشاءاللہ سے ریفریشمنٹ کا انتظام کر رہی ہیں. یہاں پر وہ چیزیں بھی رکھی گئی ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شوق سے کھاتے تھے، جیسے تلبینہ، انجیر، زیتون، شہد، کھجور، دودھ. ان کے بہت فوائد بھی ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ سنت نبوی ہیں، اور ساتھ میں احادیث بھی لکھی ہوئی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کے بارے میں فرمائی تھیں. ساتھ میں ایک ماڈل بھی بنایا ہوا ہے جو کہ معراج کے واقعے کے اوپر ہے، اور چھوٹی چھوٹی حجاب میں بچیاں ہیں جو کہ معراج کے واقعے کو بہت اچھے سے ایکسپلین کریں گی. کیسی ہو؟ اندر چلتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ایک کافی بڑا سا ہال ہے جس کے اندر 2 پورشنز ہیں. یوزلی اگر بڑا پروگرام ہوتا ہے تو خواتین اوپر ہوتی ہیں اور مرد نیچے ہوتے ہیں، اور اگر صرف نیچے کا ہوتا ہے تو بیچ میں مرد ہوتے ہیں اور سائڈس پہ خواتین بیٹھتی ہیں. اس پروگرام کے اسپیکر اور ہوسٹ کا ویٹ کیا جا رہا ہے کہ جیسے ہی وہ آئیں تو پھر پروگرام شروع ہو انشاءاللہ. لیکن آج چونکہ ہے خواتین کا پروگرام تو ہر طرف ماشاءاللہ سے خواتین اور بچے ہی نظر آ رہے ہیں. مردوں کا انتظام باہر ہوا ہے. جی ہاں چلیں. یہ ہالس کے پیچھے کا ایریا ہے جو کہ باؤنڈری ایریا ہے، اور یہاں پر وضو خانہ بھی بنا ہوا ہے اور بیت الخلاء بھی یہیں پر ہے. انشاءاللہ اس محفل کے بعد ان کو لے کر جائیں گے. نبی سے بہت محبت ہے، لیکن یہاں پر دوسرا سوال یہ پیدا ہے، استنبول فتح کرے گا، اور وہ فوج سب سے بہتر فوج ہے جو کہ استنبول فتح کرے
ایک پتے میں بھی اپنا رب ہمیں نظر آنا چاہیے، اور ایک انسان میں بھی اور اس تمام کائنات میں بھی، کہ ہم اللہ رب العالمین کی پہچان رکھیں اور اس کی معرفت حاصل کریں. اور اس کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہم زندگی بھر نہیں بھلا سکتے، کہ اللہ تو ازل سے تھا اور ابد تک رہے گا، مگر اس کی پہچان کے لیے ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محتاج ہے نا. انہوں نے ہمارے رب کو ہمیں متعارف کرایا اور اس کی پہچان کرائی. آج سیرت کے اس پروگرام میں ہمارا بھی یہ ہوم ورک ہے کہ ہم یہاں سے ہوم ورک لے کے جائیں کہ ہم نے بھی لوگوں کو بھی، اپنے آپ کو بھی، اپنی اولاد کو بھی، اپنے ہمسایوں کو اللہ کی دعوت دیں، اللہ کی طرف ہمیں بلانا ہے، اللہ کے گرد اکٹھا کرنا ہے، ان کو پاک کرنا ہے، ان کے عقائد کو، ان کے اعمال کو، ان کے جسموں کو، ان کے ماحول کو، ان سب چیزوں کا تزکیہ کرنا ہے، اس کو بڑھانا بھی ہے، نشو و نما بھی دینا ہے، اور اس کو پاک بھی کرنا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے. کتاب سے مراد قرآن کریم اور حکمت سے مراد علماء کا اور محدثین کا اتفاق ہے کہ کتاب کے ساتھ جہاں پہ بھی حکمت کا لفظ آتا ہے اس کا مطلب ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اور ان کی جو روایات ہیں اور ان کا جو قول اور عمل ہے اور ان کی جو زندگی ہے، ان کی سیرت، اس سے مراد ہے حکمت سے مراد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ اقوال اور اعمال ہیں. تو یہ تیسرا کام ہے جو میرا اور آپ کا، یہ تین کام انشاءاللہ اللہ کی طرف دعوت اور تزکیہ کرنا اپنا بھی، لوگوں کا بھی، اور تیسرا کتاب اور حکمت کی تعلیم. جتنا بھی ہمیں آتا ہے اور جتنا بھی ہم سے ہو سکتا ہے تو یہ تین کام انشاءاللہ کرنے. اور اللہ کہتے ہیں کہ یہ میں نے بہت بڑا احسان کیا ہے ہمارے، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں. کہتے ہیں ہمشی غلام کے انجشا، تو وہ طرف میں آگے چابک لگائی اور وہ تیزی سے چل پڑے، دوڑنے لگے. تو کہتے ہیں بیویوں نے بڑی چیخیں مارنی شروع کر دی. آپ میں سے کوئی بیٹھے ہیں؟ بڑی مشکل بیٹھنا ہوتا ہے. میں تو بھی بیٹھی ہوں اور مجھے بڑی رشک آیا. میں کہتی تھی کیسے بیویاں اتنے لمبے لمبے سفر اس کے اوپر کرتی ہیں، ایسے جاتے اور ایسے اٹھتے ہیں. مجھے اس وقت یہ حدیث کا مطلب بھی سمجھ آ گیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انجشا کو آواز دی کہ انجشا رفقا بالقواریر، آہستہ چلو، تمہارے اوپر آبگینیں سوار ہیں. قواریر میں بڑا خوبصورت لفظ ہے عورت کے لیے. قواریر بیک وقت اتنا زیادہ نازک سا وہ کہ ایک سخت ہاتھ بھی لگ جائے نا تو وہ کرچی کرچی ہو جاتا ہے آپ کی، ہے نا، اتنا نازک شیشہ اس کو ہوتا ہے. اور ڈائمنڈ کی قواریر ہے، کرسٹل سے، کہ وہ کہتے ہیں ڈائمنڈ فار ایور، ہے نا، ہمیشہ کی وہ مضبوطی اتنی مضبوط ہوتی ہے. تو عورت کے اوپر یہ بڑا فٹ بیٹھتا ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں لقب دیا کہ وہ بیک وقت اتنی نازک ہے کہ ایک سخت بات سے بھی ٹوٹ ٹوٹ کے بکھر جاتی ہے نا، رونا ہی نہیں ختم ہوتا، رہ کے وہ بات یاد آ جاتی ہے. اگر امی نے ڈانٹا ہو، شوہر نے ڈانٹا ہو، وہ رونا ہی نہیں ختم ہوتا. لیکن بیک وقت اتنی مضبوط ہے کہ اللہ نے پوری کائنات میں اپنی صفت تخلیق عورت کو عطا کی. اس کے بعد دو لڑکیوں نے بہت خوبصورت نعت پڑھی اور پھر بچوں کا ایک پروگرام تھا جس کے اندر سارے چھوٹے بچوں نے جو ہے بہت پیارے طریقے سے احادیث سنائی. آئیے ان ننھی کلیوں سے ان کی پسندیدہ سنتوں کا دیدار کرتے ہیں. My name is Halima and I'm going to be reciting one of the sunnahs of Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Whoever obeys me enters paradise and whoever disobeys me has refused. That's it. Assalamualaikum. My name is Muhammad Yusuf. I'm going to tell about Prophet what they said about namaz. Namaz is holiness for my eyes. Hello, my name is Aisha. Dalai Dawah. Al-Haya min al-Haya. Al-Haya min al-Iman. ہمارے نبی نے فرمایا ہے کہ ایک دوسرے کو تحفہ دینا چاہیے، اس سے محبت بڑھتی ہے. I have Muhammad. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, "Teach your children archery and horse riding." Now I am going to show archery. There are 6 nuts of archery. Bismillahirrahmanirrahim. Use your right hand. See the water first. Sit
ادھر کچھ نہ کچھ بات بھی کر سکنے والے موجود تھے، لیکن کوئی ایک بھی ایسا نہ نکلا جس نے مکمل سے مل کر یہ کتاب پڑھی. پھر ان کا کوئی چھوٹی کتاب سے بہت بڑے عالم والے نہ صحیح، لیکن واقعی بڑی بات ہے کہ ہم ایک طرف سے نبی صاحب کا نام آیا تو ہم مرنے جینے والی باتیں کرتے ہیں پاکستانی کے ساتھ، اور دوسری طرف یہ ہے کہ ان کے متعلق ایک کتاب بھی نہ پڑھنی ہم ناول پڑھتے ہیں. تو اس کو میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ آپ اس وقت کم از کم کوئی کسی بھی بزرگ کی، کسی بھی عالم کی سیرت پر لکھی ہوئی کوئی ایک کتاب پڑھیں اور یا اپنے بچوں کو آگے اس کی ترغیب دیں، اپنے نسلوں کو، تو یہ بڑا فائدہ مند ہوگا. اور آبا کے زمانے میں جب ایک دفعہ ایک واقعہ اس طرح کا پیش آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کے بھاگ کے آئے. انصار اور مہاجر کے نام پر جو سلسلہ شروع ہے یعنی جھگڑے کا سبب بنتے، تو ہمیں تو سکھایا گیا یعنی اللہ کی رسی کو اکٹھے مضبوط اکٹھے کرنا ہوگا. اور آگے جو آتا ہے ولا تفرقوا واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. تو یہ ہمیں ہر حال میں ہر جگہ پہ اس کو رکھنا ہے. نہ ہم امت کے کام جو ہیں، نہ ہم ان کو جماعتوں کی بنیاد پر، نہ ہم ان کو علاقوں کی بنیاد پر، نہ ہم ان کو نسلوں کی بنیاد پر، اور نہ ہم کو رنگوں اور زبانوں کی بنیاد پر علیحدہ کریں. پروگرام کے آخر میں دعا ہوئی اور سب لوگوں کو جو ہے ازواج مطہرات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے اوپر کتابچے دیے گئے. باہر آ کر پھر سب نے ریفریشمنٹ لی. یہ تلبینہ ہے جو کہ دودھ میں بنایا ہوا ہے، اور حدیث ہے کہ تلبینہ غم کا ازالہ کرتا ہے. انجیر کو بھی کاٹ کے رکھا گیا ہے. ترکی میں اس طرح کی انجیر ہوتی ہے، بہت مزیدار ہوتی ہے. اجوا تو نہیں ہے لیکن کھجور ہے، جو کہ کھجور کھانا بھی سنت ہے. ساتھ میں گرین اور بلیک زیتون بھی رکھے ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ گرم چائے کا بھی انتظام ہوا ہوا ہے. جاتے جاتے ہم سب کو لنچ باکسز بھی دیے گئے جس کے اندر بریانی اور کباب تھا. اب اس مرکز کے پیچھے چلتے ہیں، وہاں پہ بہت خوبصورت ویو ہے اور بہت پیاری سی لیک بھی ہے. اس ویڈیو کا اختتام سورہ دہر کی آیات سے کروں گی، جس میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں، ہم نے ہی یہ قرآن تم پر تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے، لہٰذا تم اپنے رب کے حکم پر صبر کرو اور ان میں سے کسی بدعمل اور منکر حق کی بات نہ مانو. صبح اور شام اپنے رب کا نام یاد کرو اور رات کو بھی اس کے حضور سجدہ ریز ہو اور رات کے طویل اوقات میں اس کی تسبیح کرتے رہو. اس سے ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ قرآن کا آہستہ آہستہ نازل ہونا بھی جو ہے بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ کی رحمت تھی کہ اس نے وقتاً فوقتاً نازل کیا اور وقت اور حالات کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے آیات کو نازل کیا. دوسری بات یہ کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مشن دیا ہے اسلام پھیلانے کا، وہ بالکل بھی آسان کام نہیں ہے کہ آپ پہلے خود سمجھ کر عمل کریں، اس کے ساتھ ساتھ پھر اور دوسرے لوگوں تک بھی آپ اس کی تعلیمات پہنچائیں اور ان کو بھی سمجھائیں اور غلط راستے سے روکیں. تو اس مشکل کام میں لوگ آپ کے لیے رکاوٹ بھی بنیں گے، لوگ آپ کو تکلیف بھی دیں گے اور آپ کو برا بھلا بھی کہیں گے، لیکن آپ نے صبر کو تھام کے رکھنا ہے، اور جتنا رسول نے اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے بس اس کے مطابق ہی زندگی گزارنی ہے اور لوگوں کو تلقین کرنی ہے. پھر صبح اور شام اللہ کا ذکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جس میں ہم تسبیح کے ساتھ ساتھ جو 5 وقت کی نمازیں ہیں یہ اس کے اندر اکاؤنٹیبل ہوتی ہیں. رات کے طویل اوقات کے اندر جو تسبیح کرنے کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس سے مراد تہجد کی نماز ہے. اس بات کو ذرا سا یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آلریڈی بہت آزمائشوں، تکلیفوں اور مشکلات کے ساتھ گزری تھی. ان کے پیدا ہونے سے پہلے ان کے والد کا انتقال ہو گیا. جب وہ 6 سال کے تھے ان کی والدہ کا انتقال ہوا. پھر جن دادا سے وہ اتنے اٹیچ تھے، جنہوں نے ان کا خیال رکھا، ان کی تربیت کی، جب وہ 8 سال کے ہوئے تو ان کا بھی انتقال ہو گیا. اس کے ساتھ ساتھ اپنی محبوب بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین کی. پھر بعد میں اپنی جوان اولادوں کی تدفین کی خود. اس کے بعد بھی کفار کا اتنا سخت رویہ اور ظلم تھا، لیکن انہوں نے صبر و برداشت کے ساتھ کام کیا اور استقامت سے لگے رہے دین پھیلانے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ ایسی شخصیت کو جو اتنی سخت سچویشن سے آلریڈی گزر چکا ہے اور صبر اور برداشت کر چکا ہے، اللہ تعالیٰ ہمت کے ساتھ صبر کرنے کا حکم دے رہے ہیں. تو ہمیں بھی اس بات کو سمجھنا ہے اور عمل کرنا ہے اور یاد رکھنا ہے کہ اس مشن کے لیے وہ آئے تھے اس کو سمجھیں، عمل کریں، اس پر اپنی زندگی کو اس کے مطابق بنائیں، ڈھالیں، اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، روز کی ایک عادت بنائیں. چاہے 3 آیات پڑھیں یا 1 رکوع پڑھیں، مگر ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور سمجھ کر پڑھیں، اور پھر جو سمجھا ہے اس کو دوسروں تک پہنچائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسان کرے. I hope you guys like this video. Do like and subscribe to our channel. جزاک اللہ خیرا کثیرا.